السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ پاکستانی سیاست کے حوالے سے گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ اپنے گھر میں لگی آگ بدقسمتی سے ہمیں تب دکھائی دیتی ہے جب اس کے شعلے ہمارے دامن تک پہنچنے لگتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت پرانا ایجنڈا ہے یہ فسطائی قوتوں کا کہ وہ پاکستان میں دینی مدارس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ دینی مدارس سے ہی اصل میں وہ لوگ نکلتے ہیں جو جہادی مزاج لے کے آتے ہیں اور ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے بڑی کوششیں کی، جنرل مشرف کے دور میں بھی، میاں نواز شریف کے دور میں بھی، عمران خان کے دور میں بھی، لیکن کسی حکمران میں تو یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اس ایجنڈے کو پورا کر سکے۔ تو پھر جو ایک پرانی ان کی پالیسی ہے کہ یہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے ٹکراتے ہیں، انہیں تعصب، خصوصاً نظریاتی تعصب جسے فرقہ واریت ہم کہتے ہیں، جس کو مسلکی تعصب ہم کہتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کے یہ انہیں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح ابھارتے ہیں، اس طرح میدان میں لاتے ہیں کہ انہیں خود سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اپنی دانش میں سب جہاد ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ عراق میں بھی یہی صورتحال تھی، لیبیا میں بھی یہی ہے، شام میں بھی یہی ہے، اس سے پہلے بیروت میں بھی یہی تماشا لگ چکا ہے، اور ابھی نہ جانے کہاں کہاں لگنے والا ہے، کیونکہ مشرق مڈل ایسٹ میں جو نئے واقعات جنم لے رہے ہیں، جو خدشات جنم لے رہے ہیں، ان پہ میں وقتاً فوقتاً آپ کو کچھ نہ کچھ گوش گزار کرتا رہتا ہوں۔ پاکستان پر انہوں نے حملہ آور ہونے کے لیے اس وقت دو آپشن لیے ہیں۔ ایک تو جو بڑا ہے آپشن، وہ تو یہ ہے کہ یہ وہ ہم پر ظاہر ہے حملہ کروائیں گے، انڈیا سے جنگ ہوگی، اس میں ہمارا نقصان ہو، انڈیا کا نقصان، ان سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں، انہیں تو اپنا مقاصد پورے کرنے چاہیے وہ۔ لیکن جو بڑا انحصار ہے ان کا وہ اس پاکستان میں موجود پاکستان مخالف قوتوں پہ اور دینی جماعتوں پہ، خصوصاً مسلک کی بنیاد پہ وجود میں آنے والی دینی جماعتوں سے ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے جتنے بدترین حالات ہیں، جس طرح کی صورتحال ہے، اس میں میاں نواز شریف، آصف زرداری جیسے اپوزیشن لیڈر جو جیلوں میں بند ہیں، وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی جو حکومت مخالف حکومت ہٹاؤ تحریک ہے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس کے نتیجے میں مولانا کے کہنے کے مطابق اگر 40-50 لوگ مر جائیں اور ان کی جانوں کی قیمت کیا ہو، تو بیچارے مدارس کے طالب علم ہیں، وہ تو کھانے پینے کے لیے بھی آپ کے محتاج، آپ ان کی جان لیں، آپ ان کا ایمان لیں، آپ جو مرضی ان سے سلوک کریں، وہ تو آپ کے، میں اس پہ کیا فکرہ کہوں، زبان بند ہو جاتی ہے کہ ان معصوموں کا کتنا ناجائز استعمال آپ کرنے جا رہے ہیں۔ تحریک لبیک والوں نے مدارس کے طلبہ، معاف کیجئے، استعمال نہیں کیے تھے، اور آپ کے پاس سوائے مدارس کے طلبہ کے کوئی قوت نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت آپ کے ساتھ نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مذہبی جماعت بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے بھی آپ کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ کسی بریلوی گروپ نے، کسی اہل تشیع نے، کسی اہل حدیث نے، کسی نے بھی آپ کے ساتھ شمولیت پہ ساتھ نہیں کیا، حالانکہ آپ جان توڑ کوشش کر رہے ہیں۔
آپ اندازہ فرمائیں اکتوبر میں جب مولانا دینی مدارس کے بچوں کو اسلام آباد کی طرف لائیں گے، انٹرنیشنل کیا صورتحال بن رہی ہوگی، سرحدوں پر بھارت ہم پہ حملہ آور ہو چکا ہوگا، افغانستان سے جو اب دوبارہ جس کا آتش فشاں دہکنے لگا ہے، ٹی ٹی پی کے حملوں میں شدت آئے گی، ادھر میڈل ایسٹ میں جو آگ لگوا دی ہے ان دجالی قوتوں نے، اور جس طرح وہ زبردستی ان معاملات میں اب ایران اور یمن کو گھسیٹ رہے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ تلا ہوا ہے سعودی عرب کی مدد کرنے پہ، جبکہ سعودی اس مرتبہ ان کی مدد نہیں لینا چاہتے۔ اس پس منظر میں ملک کے اندر مہنگائی نے آگ لگا رکھی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر وہ بندہ جس نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہا ہے، قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، نہیں ایسے نہیں، لیکن آپ کہاں کہاں صفائی پیش کریں گے؟ آپ کا دیکھیے ملک کی 90% آبادی غریب ہے، متوسط کا تو آپ نے مار ہی دیا ہے۔ جو غریب ہے بابا وہ نہیں مطمئن آپ سے، یہ آپ کے جو یہ معاشی ٹرمینالوجی ہے، یہ جو آپ ہمیں ضرب تقسیم میں بتاتے ہیں، کوئی نہیں مطمئن۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہر چیز کی قیمت بڑی ہوتی ہے، ہمارا اطمینان کیا، ٹکے کی دکانداری نہیں رہی، مارکیٹوں میں جا کے دیکھی حالت۔ آپ کا کیا پیمانہ ہے اس کو جانچنے کا؟ بہرحال ملک کی معاشی حالت تباہ کن ہے، تباہ کن اس لیے کہ جو پاکستان کے شہری ہیں ان کو زندہ درگور ہو چکے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں رہ گئے۔ اس بے چینی کی فضا میں جب مولانا فضل الرحمان دینی مدارس کے بچوں کو ڈنڈے پکڑا کے سڑکوں پر لائیں گے تو اس کے بعد ملک کا کیا بنے گا؟ ارے بھائی انڈیا تو فوراً حملہ آور ہوگا، اور جو دجالی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں انہوں نے پہلے سے یہ پلان تیار کر رکھا ہے کہ وہ آپ کے جلسوں میں دھماکے کرائیں گے، آپ پہ الزام آئے گا، آپ کو دیگر مسالک کے خلاف نفرت اور بغض پیدا کیا جائے گا، ایک دوسرے سے ٹکرایا جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ اس چکر میں فیٹف کا سہارا لے کے جو بین الاقوامی دہشت گردی کے قوانین ہیں ان کے سہارا لے کے وہ اپنا سالوں پرانا ایجنڈا ہی نہ پورا کروا لیں، دینی مدارس ہی بند نہ کروا دیں۔ مولانا خدا کے لیے کچھ خیال کریں، کچھ خیال کریں۔ آپ سے زیادہ تکلیف میاں نواز شریف کو ہے، جن کی بیٹی بھی جیل میں ہے، جناب آصف زرداری کو ہے، جن کی بہن بھی ان کے ساتھ جیل میں ہیں۔ آپ کے ساتھ تو آپ کا تو کوئی کرپشن کا کیس بھی نہیں کھلا، اور آپ کو کس بیوقوف نے کہہ دیا ہے کہ اگر کبھی عمران خان ہٹ ہی گیا تو آپ وہاں بیٹھ جائیں گے؟